أما بعد فقد قال الله الحكيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صدق الله العلي العظيم صلوات محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ایک معیار قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے عدالت کا ایک نظام متعارف کرایا ہے۔ عدل و انصاف کے تحت اگر یہ کائنات چل سکتی ہے تو عدل و انصاف کے تحت چل سکتی ہے، کسی اور ذریعے سے نہیں چل سکتی۔ عدل و انصاف کے ذریعے سے، عدالت کے ذریعے سے یہ دنیا قائم ہے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ العدل اساس بہ قوام العالم، یہ کائنات عادل کے اوپر مبنی ہے اور اسی کے تحت یہ چل رہی ہے۔ یہ سولر سسٹم، یہ نظام شمسی، یہ عدالت کی بنا پر چل رہی ہے۔ نہ سیارہ ستارے سے ٹکراتا ہے، توجہ ہے نا جناب والا، نہ سیارہ ستارے سے ٹکراتا ہے، نہ ستارہ سیارے سے ٹکراتا ہے، نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے۔ یہ دن، یہ نظام، یہ چل رہا ہے، یہ سسٹم چل رہا ہے۔ اللہ نے عدالت کے تحت یہ سسٹم کو چلایا ہے، اور عدالت یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے اپنے مقام پر رکھا جائے، اسے کہتے ہیں عدالت۔ عدالت اسے ہر چیز کو اس کے اپنے مقام پر رکھنا عدالت کہلاتا ہے۔ ہماری اپنی زندگی میں عدالت نہ ہو تو زندگی درہم برہم ہو جائے۔ اپنے وقت کے مطابق اگر کام انجام نہ دیا جائے تو یہ زندگی بھی درہم برہم ہو جائے۔ یہ نظام، یہ سسٹم، یہ قرآن میں اللہ نے اسی عدالت کی بنا پر ہی تمام انبیاء اور رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ یہ عدالت کا نظام برپا کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے دو قسم کی ہدایتیں ہیں، ایک ہدایت تکوینی ہے اور ایک ہدایت تشریعی۔ اللہ نے نظام کائنات کو ہدایت تکوینی کے تحت حکم دیا ہے، ہر چیز اس کے مطابق یہ زندگی بسر کر رہی ہے، اس کے مطابق چل رہی ہے۔ اس کو نظام تکوینی کہتے ہیں، ہدایت تکوینی کہتے ہیں۔ دوسری ہدایت تشریعی ہے، اللہ نے یہ نظام بھی متعارف کرایا ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے اسی ہدایت کے تحت بھیجا ہے۔ حضرت آدم کا قول وہی ہوگا جو حضرت نوح کا قول تھا، حضرت ابراہیم کا فرمان بھی وہی ہوگا جو حضرت نوح کا تھا، جو حضرت یعقوب کا فرمان بھی وہی ہوگا جو حضرت یوسف کا تھا۔ کسی میں تضاد نہیں ملے گا۔ اسی طرح ہمارے ائمہ کا فرمان بھی وہی ہوگا۔ میرے مولا آقا ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے حدیثی حدیث و ابی، حدیث و ابی ابی، حدیث و جدی، حدیث و جدی، حدیث و رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میری حدیث میرے بابا کی حدیث ہے، میرے بابا کی حدیث حدیث رسول اللہ ہے، حدیث رسول اللہ قول اللہ عز و جل، جو حدیث قول رسول کریم ہے وہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ نظام، یہ اسے کہتے ہیں عدالت، اسے کہتے ہیں عدالت۔ ایک دوسرے کی تائید و تشریح کرتے ہیں، ایک دوسرے کے فرمان کے مطابق فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت ابراہیم آئے اس دنیا میں، خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، تو فرمایا دیکھو میرے بعد ایک نبی آئے گا، نبی آئے گا، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، لوگوں کے نفس کو پاک کرے گا، تزکیہ نفس کرے گا، لوگوں کو زندگی کو اس طرح تبدیل کرے گا، گہرائیوں میں پستیوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو انسانیت کے بلند ترین مقام تک پہنچائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مولا و آقا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں بنا تسنمتم العلیہ بنا اہتدیتم الہدیہ، فرماتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہی تجھے بلندیاں نصیب ہوئی ہیں اور ہماری وجہ سے ہی تجھے ہدایتیں نصیب ہوئی ہیں، ہماری وجہ سے تجھے بلندیاں نصیب ہوئی ہیں۔
میں ہماری وجہ سے تجھے ہدایتیں نصیب ہوئی ہیں. وہ تو ہم تو پستیوں میں پڑے ہوئے تھے, تم تو درندگی کے اعلیٰ وہ بلند وہ پستیوں کے باؤ گھٹائیوں میں پڑے ہوئے تھے. اللہ نے ہمیں جتنا بلند کیا ہے اتنا ہی ہمارے چاہنے والوں کو بھی بلند کیا. جتنا معیار ہمارا ہے اللہ نے جہاں جہاں بھی ہمیں قرار دیا ہے ہمارے چاہنے والے بھی وہیں جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے ان کے ساتھ جڑے رہیں, متمسک رہیں, ان کے ایام منائیں, ان کی زندگی کی خوشیوں میں خوشی منائیں, ان کے غم میں غم منائیں, تب جا کر ہمیں ساتھ لے جائیں گے, تب جا کر ساتھ لے جائیں گے. دی دنیا میں ہم نے اپنے مولا و آقا کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ مولا ہمیں جا کے لے جانا کہاں چاہتے تھے اور ہم کہاں جا رہے ہیں. مولا کائنات کی زندگی کے ہم نے فضیلتوں کے بہت 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 مقامات کی طرف دیکھا ہے, نگاہ کی ہے, بڑے بڑے فضائل سنے ہیں, بلندیاں ملی ہیں میرے مولا کو آقا کو. دیکھیے خانہ کعبہ کے اندر پیدائش بھی بلندی ہے. خانہ کعبہ جتنا نانا کے لحاظ سے بلند ہے, نام کے لحاظ سے بلند ہے. میرے مولا آقا کو اللہ نے اسی مقام پر پیدا کر کے بتایا ہے کہ کائنات میں اگر بلندیاں جس کو نصیب ہوئی ہیں اسے علی ابن ابی طالب اور پھر اتنی بلندیاں اللہ نے عطا کی کہ جب پیغمبر عظیم الشان کو حکم ملا کہ بتوں کا صفایا کر دیں, اللہ نے اس نظام کو متعارف کرایا. دیکھو اگر کوئی بتوں کا صفایا کر سکتا ہے, بت شکن بن سکتا ہے, جو پیغمبر عظیم الشان جیسی ہستی ہیں یا علی ابن ابی طالب جیسی ہستی ہیں, جب پیغمبر خدا علی کے کاندھے پر سوار ہونا چاہتے ہیں, علی کے اندر اتنا صلاحیت طاقت نہیں تھی کہ پیغمبر کو اٹھا سکیں, پیغمبر نے علی کو بلند کر کے بتا دیا اگر بلندیاں ہیں تو علی ابن ابی طالب کے پاس بتایا. دیکھو وہ بار نبوت نہیں اٹھا سکتے تھے, پیغمبر عظیم الشان نے اپنے کاندھے پر سوار کرا کے علی کو حکم دیا, علی بتوں کو توڑو. جب میرے مولا آقا بتوں کو توڑ رہے تھے اس وقت میرے مولا آقا سے پوچھا گیا, مولا کیا محسوس کر رہے ہیں؟ تو اس وقت میرے مولا نے فرمایا اگر چاہوں تو آخری عرش معلیٰ تک پہنچ جاؤں, عرش معلیٰ تک پہنچ جاؤں. اتنی بلندیاں عطا کی اللہ نے, کتنی بلندیاں عطا کی ہیں. اور پھر دیکھو اس کے علاوہ اور کیا بلندی چاہیے. میدان غدیر میں پالانوں کے منبر پر پھر بھی علی بلند رکھ رہا ہے, اور کسی اور کو بلند نہیں کیا گیا, فقط علی کے ہاتھ کو بلند کیا گیا. وہ ولایت علی کے نصیب آئی, امامت علی کے نصیب آئی, عبادت کی بلندیاں بھی علی کے پاس ہیں, شجاعت کی بلندیاں بھی علی کے پاس ہیں. معیار فضیلت ختم ہو سکتی ہیں, فضیلتیں ختم ہو جائیں وہاں پر علی ابن ابی طالب کی فضیلتیں شروع ہوتی ہیں. کہاں انسانیت, فرماتے ہیں کہ انسانیت کے پاس علی کے علاوہ کوئی اور ہستی ملی ہی نہیں کہ ان کے اوپر حکمرانی کر سکے. انسانیت پر حکمرانی اگر کر سکتا ہے تو علی کی ذات ہی کر سکتا ہے, علی کی ذات ہے. ہاں حقیقت ہے, انٹرنیشنل طور پر اقوام متحدہ نے بھی تسلیم کیا, اگر ازل سے لے کر ابد تک, ابھی تک یوں سمجھ لیں اگر کسی کی مثالی حکومت رہی ہے تو علی ابن ابی طالب کی اور وہ فقط 5 سال کی حکومت تھی, 5 سال کی حکومت. اور وہ علی ابن ابی طالب نے عدالت کو برپا کر کے دکھایا, قرآن کریم کے مطالب اور مفاہیم کو اجرا کر کے بتایا کہ قرآن عمل کے قابل ہے, بتایا ہے. میرے مولا آقا علی نے بتایا, اور کسی شخصیت کے اندر صلاحیت ہی نہیں. اگر عدالت کا معیار سمجھنا ہے تو علی کے پاس. میں آپ کو دیکھیں شجاعتیں بہت زیادہ. میرے مولا کی یہ فضیلت ہے, سب سے عظیم فضیلت جو علی کی زندگی کا خاصہ رہی ہے وہ عدالت ہے. دیکھیے شجاعت میں بھی بلند ہے, عبادت میں بھی بلند ہے,
ہاں شرافت میں بھی علی بلند ہے، ہر مقامات میں فضیلت میں بھی علی بلند ہے، لیکن علی کی زندگی کا خاصہ، علی کی زندگی کی نشانی، یہ یوں سمجھیں کہ علی کا تعارف اور کوئی اور چیز نہیں ہے، فقط عدالت علی ابن ابی طالب ہے۔ ہاں، اور پھر اسی وجہ سے ہی تو عیسائی محقق مفکر نے مولا علی کی شجاعت پر کتاب نہیں لکھی، مولا کے لیے علی کی عبادت پر بھی کتاب نہیں لکھی، فرمایا صوت العدالت الانسانیہ علی ابن ابی طالب، اگر انسانی عدالت کی آواز بلند ہو سکتی ہے تو فقط علی ابن ابی طالب کے لیے بلند ہو سکتی ہے، علی کے ذریعے سے بلند ہو سکتی ہے۔ ہم نے معیار کچھ اور سمجھا ہوا ہے، لیکن مولا کا معیار اس سے مزید بہت بلند ہے۔ ہم نے عدالت علوی کو نہیں سمجھا، جب میرے مولا و آقا کو حکومت ملی اور اقتدار پر آئے تھے، ایسے نہیں آئے تھے اقتدار پر، دنیا جھکی ہے، تمام افراد سے مایوس ہو چکی تھی، ایک سے دوسرے سے تیسرے سے، جب تھک ہار کر انسانیت مجبور ہوئی اور دیکھا کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہم پھر وہی بستیوں کی طرف جا رہے ہیں، فقط و فقط ایک شخصیت ہے جو ہمیں بلندیوں کی طرف لے جا سکتی ہے، وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اور پاؤں پڑے ہیں، میں کہتا ہوں اگر یہی اس انسانیت کے ہاتھ غدیر کے دن وہی ہاتھ بلند ہوتا ہوا علی کا تھام لیتی تو آج علی کے پاؤں نہ پڑتے، علی کے پاؤں نہ پڑتے۔ کتنا پستیوں کی گرے ہوئے انسانیت کی پہنچ گئی تھی ہاتھ، کہ وہی اگر ہاتھ علی کا اسی دن ہی تھام لیتے، وہی ہاتھ پستیوں کی طرف نہ ہوتے، اور اتنی ذلت کا شکار ہوئے، اتنی ذلت کا شکار ہوئے، عبداللہ ابن عمر جیسا شخص بھی جب مولا حسین کی بیعت سے بھی انکار کر دیا تھا، اور جدید سے بھی اس نے وہ جو جدا ہوا تھا، لیکن آخر کار حجاج بن یوسف کے پاؤں پر بیعت کرنے پر مجبور ہوا تھا۔ یہ مجبوریاں وہاں تک پہنچ چکی تھی جناب، فقط ایک علی کو چھوڑنے کی وجہ سے، ایک علی کو، وہ فرمانے کے لئے جب علی ابن ابی طالب جیسی ہستی اس دنیا سے نہ رہی تو پھر کہا کہ اور علی ڈھونڈنے میں نہیں ملے گا، نہیں ملے گا علی، وہ علی نہیں ملے گا تجھے، حقیقت ہے وہ علی کہاں ملے گا تجھے۔ ہاں دیکھیے، جب معیار دیکھو پوچھا گیا مولا سے، مولا بتائیں سخاوت زیادہ فضیلت رکھتی ہے یا عدالت؟ مولا نے فرمایا دیکھو سخاوت اپنے مقام پر، سخاوت اچھی چیز ہے، ایک کریم انسان کا تقاضا بھی ہے کہ وہ سخاوت کرے، لیکن سخاوت سے بلند مقام عدالت کا ہے۔ سخاوت یہ ہے کہ ہر شخص کو دیا جائے، چاہے مستحق ہے یا نہیں ہے، ایسے ہے نا صحیح، سخاوت یہ دیکھ جو بھی دروازے پر آ جائے وہ دے جائے۔ مولا علی سے بڑا کوئی سخی بھی نہیں تھا، لیکن مولا فرماتے نہیں، سخاوت سے بھی ایک بلند مقام ہے، اسے عدالت کہتے ہیں، فقط مستحق کو ملے گا، فقط مستحق کو ملے گا، اسے عدالت کہتے ہیں۔ مولا کے پاس آئے، مولا دیکھیں آپ کے جو چاہنے والے ہیں ان کو زیادہ دیا کریں، اور جو دوسرے افراد ہیں ان کو کم دیا کریں۔ مولا کہ نہیں، میں دوں گا تو برابر دوں گا، میرے نزدیک سب برابر ہیں، جب تقسیم کروں گا تو علی کا فرماتے لاؤ کان علی لسویتو، مولا فرماتے ہیں اگر یہ میرا اپنا ذاتی مال ہوتا اور تقسیم کرنے پر آتا، فقط یہ نہ دیکھتا یہ میرا رشتہ دار ہے، نہیں، میں دیکھوں گا کون زیادہ مستحق ہے، اسے اس برابر تقسیم کروں گا۔ بیت الاموال میرے مولا کے پاس آیا نا ہاتھ میں، تو میرے مولا نے یہ نظریہ قائم کر لیا تھا، یہ طریقہ قائم کر لیا تھا، اپنی زندگی کا شیوا بنا لیا تھا کہ روزانہ کے حساب سے ہی تقسیم کرتے تھے، فوراً جو بھی بیت المال میں مال ہوتا اسی دن ہی تقسیم کر دیتے۔ اگر ایک روٹی آخر میں بچ جاتی، 4 قبیلے بچے ہوئے ہیں، 4 میں تقسیم کر کے دیتے تھے۔ صاحبان ایمان، یہ ہے میرے مولا وہاں کا، یہ عدالت علوی۔ آئے میرے مولا کے پاس، کہا کہ دیکھو مولا، یہ آج کل الیکشن کے دور ہیں، گزر رہی ہیں نا، کہا مولا یہ جو سردار لوگ ہیں نا، یہ ان کو تم مال دے تاکہ وہ ہمارے ہو جائیں،
ایسے ہے نا جناب، مال دینے تاکہ ہمارے ہو جائیں. تو اس وقت میرے مولا نے فرمایا تم کیا گارنٹی دیتے ہو جو میں مال دے رہا ہوں اس سے زیادہ مال لے کر دوسرے کے نہیں ہو جائیں گے؟ یہ ہے عدالت عالمی. سود ہمدانیہ، توجہ ہے نا جناب والا، میں مولا کی عدالت بیان کر رہا ہوں. سود ہمدانیہ ایک خاتون تھی، بہت عظیم، مولا کے چاہنے والی خاتون. یہ نہ سمجھے کہ فقط مرد تھے اور وہ اپنے معیار کے مطابق محبت علی کرتے تھے، نہیں، خواتین میں بھی بہت عظیم خواتین گزری ہیں جو محبت علی میں آج بھی ہمارے لیے مثالی نمونہ ہے. سود ہمدانیہ گئی امیر شام کے پاس، اس کے پاس گئی نا، اس کے دربار میں کہا کہ جو تمہارا کارندہ ہے نا بوسر بڑا ذلیل بندہ تھا، وہ بہت ظالم بندہ تھا، بوسر ابن عطا. تو آیا اس کے پاس گئی، کہا کہ یہ تمہارا کارندہ ہے نا ہمیں مال جو ہے نا وہ کم دیتا ہے، گندم کم دیتا ہے، اسے حکم دو برابر دیا کرے، ہمیں بھی مال دیا کرے. تو اس وقت اس معاویہ کے سامنے کہا کہ دیکھو تم یہ نہ سمجھو کہ ہمارے بندے افراد نہیں ہیں اور تیرا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس وقت معاویہ نے کہا کہ میں چاہوں تو سرکش اونٹ پر بٹھا کر تجھے، صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، سرکش اونٹ پر تجھے بٹھا کر تیرے گھر تک پہنچاؤں اور ظالم تیرے ساتھ وہ حشر نشر کریں جو ایک بری خاتون کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس وقت رو گئی، رو کر کہتی ہے صلی اللہ علی روح تضمنها قبر فاصبح فيه العدل مدفونا. رو کر کہتی ہیں میرا درود و سلام ہو اس شخصیت پر جو قبر میں دفن ہو چکی ہے. وہ شخصیت دفن نہیں ہوئی بلکہ عدالت دفن ہوئی. عدالت پوچھا گیا تم کس کے بارے میں اشعار پڑھ رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں علی ابن ابی طالب کے بارے میں اشعار پڑھ رہی ہوں. ایک دفعہ میں بھی ان کے دربار پہ گئی تھی، وہ میں ان کے سامنے میں نے اپنا مدعا پیش کیا تھا. میں نے کہا کہ آپ کا چاہنے والا گندم کم دیتا ہے اور یہ ظلم کرتا ہے. تو فوراً میرے مولا حالانکہ نماز کی تیاری کر رہے تھے، فوراً ہی نماز کو چھوڑ دیا، حکم نامہ لکھ دیا کہ اس کو برطرف کر دیا جائے، عزت و احترام کے ساتھ اسے بٹھایا. کہا یا علی تیرے جیسا کوئی نہیں، کوئی مقابلہ نہیں کرتا، صاحبان ایمان. وہ علی ابن ابی طالب جو عدالت کے معیار پر بلندی پر فائز تھے، وہ علی آج اس دنیا سے رخصت ہوئے عدالت کی وجہ سے. امید کو ضرب لگتی ہے، اللہ جانے کس طرح سے وہ ضرب لگی، در و دیوار کوفہ ہلنے لگے تھے، آسمان کانپنا. اس وقت در و دیوار کوفہ میں اتنا ہلچل مچ گئی تھی کہ علی ابن ابی طالب شہید ہو گئے. تحطمت واللہ ارکان الہدی، ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے، علی ابن ابی طالب شہید ہو گئے. لیکن میں کہتا ہوں مولا آپ کی شہادت کی وجہ سے در و دیوار کوفہ ہل گئے تھے. جناب زینب ام کلثوم پریشان ہو گئی تھی، ماتم کرنے لگی تھی، وہ بابا کے مسائل بیان کر رہی تھی. لیکن میدان کربلا میں علی کا ایک بیٹا تھا، چاروں طرف سے ظالموں نے، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار کے وار چلائے، کسی نے تیر کے ساتھ وار کیا. لیکن ظالموں کے پاس اگر کچھ نہ ملا، کربلا کی گرم میں مولا کے زخموں پر چھڑکتے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمِ بَلْ